سب وہ لوگ جن کی بابت معلوم تھا کہ یہ مسلمان ہیں یا تھے، ان سب کا اخراج کیا گیا۔ وہ سب شمالی افریقہ میں بٹ گئے۔ پھر اسپین میں کسی مسلمان کے رہنے کی اجازت نہیں تھی، نہ کسی یہودی کی تھی۔ اس طریقے سے پوری طرح مسلمان اسپین سے مٹ گئے۔ جب وہاں مسلمان ہی نہیں رہے تو دین اسلام بھی نہیں رہا۔ ہم نے سنا ہے کہ اب بھی وہاں مزارات ہیں۔ وہاں کی جامع مسجد قرطبہ وہ بہت مشہور آثار قدیمہ ہے، فن تعمیر کا بہترین نمونہ ہے۔ اس سے انہوں نے کیتھیڈرل یعنی اپنا بڑا گرجا بنا دیا تھا۔ اس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بت رکھے ہوئے تھے۔ سنا ہے اخبار میں آیا تھا کہ اب شاید مسلمانوں کو واپس دے رہے ہیں یا دے چکے ہیں۔ اس کی تصدیق نہیں ہو سکی۔ یہ سارا قصہ تھا۔ میرے بیان کرنے کا مطلب یہ تھا کہ سیاسی استحکام اور ظاہری مضبوطی، خاص طور سے فوجی مضبوطی، اور دلوں میں اللہ اور رسول کے لیے قربانی دینے کا جذبہ نہ ہو تو کچھ بھی نہیں ہو۔ اصل چیز تو یہ ہے، جب وہ چیز ہو تو پھر سارا ظاہری کام ہوتا ہے۔ یہ ظاہری نظام ایسا ہی اہم ہے جیسا ہمارا جسم ہے۔ اصل چیز تو قلب ہے اور روح ہے، لیکن اگر جسم نہ ہو تو ہم اس دنیا میں نہیں رہ سکتے۔ دوسری دنیا میں رہ سکتے ہیں، اس دنیا میں نہیں رہ سکتے۔ اس دنیا میں ایک مضبوط اور تندرست جسم کی ضرورت ہے۔ اسی طریقے سے اس دنیا میں ایک تندرست ظاہری نظام کی ضرورت ہے۔ اگر اس میں خرابی پیدا ہو جائے، اگر نالائق یا کمزور لوگوں کے ہاتھ میں چلا جائے تو سمجھو ہماری امت کے جسم میں جیسی ایک بیماری لگ جاتی ہے، وہ کمزور پڑ جاتا ہے اور اس میں زندگی کا خطرہ ہے۔ اس دنیا کی زندگی اور مسئلہ ہے وہ تو ہوگی۔ اس دنیا میں اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ اسلام قائم رہے، باقی رہے اور امت مسلمہ طاقتور رہے۔ یہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خاص کام ہے۔ جہاد بھی اسی لیے کیا جاتا ہے کہ مسلمانوں کی حفاظت ہو اور بطور ایک قوم یا ایک گروہ کے ان کا تحفظ ہو، وہ محفوظ رہے اور دشمن ان کے اوپر غالب نہ آ جائیں۔ جہاد کا مقصد بھی یہی ہے، ورنہ کیا ضرورت ہے؟ لوگ اپنے گھروں میں اسی طرح عبادت کر سکتے ہیں جیسے وہ مکی زندگی میں کرتے تھے۔ وہ تہجد پڑھتے تھے، بلکہ غالباً اس وقت زیادہ عبادات کرتے تھے جیسے سورہ مزمل سے معلوم ہوتا ہے، اور بعد میں دنیا کے کاموں میں، جہاد میں، فوجی تیاریوں میں، سفر میں، تجارت میں اور بہت سی دوسری باتوں میں لگ گئے تھے، لیکن پھر بھی وہ اپنی عبادت اور اسلامی احکام قائم رکھتے تھے۔ یہ سب ایک دور ہے، وہ بھی ایک دور ہے۔ قرآن شریف میں ہے جس وقت جہاد کا حکم ہوا تو بعض لوگوں نے کہا کہ ہم نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، زکوٰۃ دیتے تھے، تو ہمیں بس اسی کے اوپر چھوڑ دیا جاتا۔ میدان جنگ میں جانا کتنا مشکل، وہ گریز کرتے تھے، جس کے اوپر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بہت سی چیزیں ایسی ہیں جن سے تم گھبراتے ہو لیکن وہ تمہارے لیے مفید ہیں، اور بہت سی چیزیں ایسی ہیں جنہیں تم پسند کرتے ہو لیکن وہ تمہارے لیے نقصان دہ ہیں۔ اس وقت بھی یہی صورتحال تھی۔ آرام طلبی انسان کی فطرت ہے۔ یہ ظاہری چیزیں چاہے تکلیف دہ ہی کیوں نہ ہو، اس امت کی بقا، اس کی طاقت اور اس کی حفاظت کے لیے ضروری ہے۔ اس کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پوری فکر ہے اور اس پر پوری توجہ ہے۔ یہ چیز ظاہر اہمیت حاصل کر لیتی ہے۔ بعض لوگوں کی نظر میں ان کی اہمیت نہیں ہے، لیکن وہ بہرحال اہم ہے۔ جو لوگ تحریک پاکستان کے زمانے میں تھے انہیں یہ سب چیزیں یاد ہیں، جو نوجوان ہیں انہیں شاید یاد نہیں۔ جو لوگ اس زمانے میں تھے اور حیات تھے انہیں یاد ہے کہ اس وقت بھی بڑی بحثیں ہوتی تھیں۔ کچھ لوگ مخالف تھے، کچھ لوگ موافق تھے۔ ایک خاندان میں بھی بعض افراد موافق تھے، بعض افراد مخالف تھے۔ بڑے دلائل دیے جاتے تھے، زیادہ تر فضول قسم کے دلائل ہوتے ہیں۔ عام طور پر جو لوگ بحث میں آ جاتے ہیں تو ان سے بحث نہیں کرتے، بلکہ محض نفسانیت کی اہمیت کی بنا پر بحث کرتے ہیں کہ ہماری رائے صحیح ہے، تمہاری رائے غلط ہے۔ اس وقت بھی یہ ہوتا تھا۔ اس زمانے کے بزرگ فرمایا کرتے تھے کہ مالۂ اعلیٰ میں، جس کا نام میں نے ابھی لیا، جس کا ذکر قرآن شریف میں بھی آتا ہے اور حدیث میں بھی آتا ہے، یعنی اعلیٰ ترین روحانی مجلس، وہاں بھی انہیں حمایت حاصل ہے۔ اس زمانے میں بعض لوگ کہتے تھے کہ یہ دنیا دار آدمی ہے، پاکستان کیا بنائے گا، وہ خود اسلام سے واقف نہیں ہے، اسلامی ریاست کیسے بن سکتی ہے، وغیرہ وغیرہ۔ اس وقت بھی یہی باتیں ہوتی تھیں، لیکن اس سے معلوم ہوتا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور بزرگان
دین کی نظر کام کے اوپر ہوتی ہے، جو کام کر سکتا ہے وہی صحیح ہے۔